الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ الاحقاف کی ہم نے 27 سے لے کے 29 نمبر تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم نے برباد کر دیے وہ قوم جو تمہارے ارد گرد آباد تھے، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کیں، شاید وہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ پس کیوں مدد نہ کی ان معبودوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب کے لیے اپنا خدا بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے روپوش ہو گئے، اور یہ محض ان کا ڈھونگ تھا اور بہتان جو وہ باندھتے تھے۔ اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں، تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو بولے خاموش ہو کر سنو، پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات میں اہل مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے قرب و جوار میں بھی سمود، قوم لوط کے کئی اجڑے ہوئے شہروں اور ویران بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ تمہارے تجارتی قافلے ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے اداس در و دیوار سے پوچھو کہ ان پر کیا بیتی۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے یہاں بسنے والوں کو بہت سمجھایا، طرح طرح کے معجزات دکھلائے، لیکن بدبختی نے ان پر یوں قبضہ جما رکھا تھا کہ انہوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی بندگی کا دم بھرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے کہ انہیں اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی قوت پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ یوں غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس آڑے وقت میں انہوں نے اپنے پجاریوں کی خبر تک نہ لی۔ ان بتوں کی خدائی کا دعویٰ، ان بے جان معبودوں کی مدد پر بھروسہ اور ان کی شفاعت پر یقین، یہ سراسر فریب ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سائز سے بھی کفار کے عقیدہ کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بتوں کو الہ یعنی معبود، خدا یقین کرتے تھے،
جو بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا اور معبود خیال کرے اس کا یہی حال اور یہی انجام ہوتا ہے۔ آگے جو 28 نمبر آیت ہے اس میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ جو آیت کا حصہ ہے نا، الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، اس کی ترکیب کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ اتخذوا جو ہے اس کا مرجع لذینہ ہے، اور جو آلیہ ہے اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں یہ حال ہے، اور قربانان کو مفعول ثانی یعنی اس کا بدل بنانا درست نہیں ہے۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 16 صفحہ 209۔ عزیزان گرامی قدر جو آخری آیت ہے وَإِذْ صَرَفْنَا، یہاں سے نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تو جنات بھی حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں۔ یہ امت دعوت ہیں جنات حضور علیہ السلام کی، کیونکہ جنات میں نبی یا رسول نہیں ہوتے۔ اس آیت میں بارگاہ رسالت میں جنات کی پہلی حاضری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ واقعہ وادی نخلہ میں پیش آیا، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز یا صبح کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ جنوں کے ایک گروہ کا گزر اس وادی سے ہوا، یہ اثر انگیز کلام سن کر وہ رک گئے اور ایک دوسرے کو تاکید کی کہ خاموشی سے سنو۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو سنا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، خود اسلام قبول کیا اور اسلام کے داعی اور مبلغ بن کر اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ انہیں بتایا کہ کس طرح انہیں کلام الہی سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جو گزشتہ انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، راہ حق کو واضح کرتا ہے۔ ان جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر ایمان لائیں، ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، انہیں عذاب الہی سے نجات مل جائے گی۔ تفسیر مزری زیر آیت ھذا جلد 8 صفحہ 415۔ تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا جز 16 صفحہ 211 تا 216۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے علاوہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد جنات کی حاضری کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کلام الہی سنتے، شریعت کے مسائل دریافت کرتے اور اپنی قوم میں جا کر ان کی تبلیغ کرتے۔ علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے 6 بار جنات حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جز 26 صفحہ 31۔ اس طرح وہ احادیث جن میں اس واقعہ کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے ان میں بھی تطبیق ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے۔ اسی کو تھوڑا سا رہ کے میں کل کروں گا، یہاں اس واقعہ میں جو تفسیر ہے ابن کثیر نے اپنی لکھا ہے اس کو انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔